اللهم صل على سيدنا محمد۔ میں بہت خوش ہوں، آج بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ ہمارے پورے علماء بھی ہیں، ہمارے ائمہ بھی ہیں، مسجد کے ذمہ داران بھی ہیں الحمدللہ۔ پوروں کے درمیان اس مسجد سہیل میں آج ختم قرآن کی جو مجلس ہے، بڑی مبارک مجلس ہے، اور جتنے حضرات یہاں پر جامعہ مسجد ہے، محلہ مسجد ہے، الفتح بھی ہے، ہر جگہ جب ہمیں آیا تھا تو اس وقت میں 2 مسجدیں تھے الحمدللہ، دونوں جگہ بھی قرآن پاک سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا۔ پھر ترقی ہو رہا ہے، گاؤں بھی ترقی ہو رہا ہے، بڑھ رہا بھی ہے اور بڑھ بھی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مسجد کا انعقاد ہوا، تعمیر ہوئی مسجد الفتح کی الحمدللہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک بھی مسجد کیا ہے، نماز پڑھ رہے، نماز چل رہی ہے، اذان، نماز، اقامت، قرآن تلاوت سب چلے۔ دعا فرمائے اللہ پاک وہاں کی تعمیر کرنے والوں کو مدد، اور جو بھی جس لین سے بھی ہمارا تعاون کیا اللہ ان کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ پھر دیکھتے دیکھتے مسجد سہیل کا انعقاد ہوا الحمدللہ، یہ بھی کام منزل عام پر الحمدللہ 2 سال، لگ بھگ 2-2.5 سال مکمل ہو گئے۔ یہ مسجد میں بھی الحمدللہ قرآن پاک بھی سنا رہے ہیں، حافظ صاحب 2 سال سنائے، اس سے پہلے مولانا یوسف صاحب کر کے کیا ہے، اور یوسف رشادی کر کے واقعہ انہوں نے بھی ایک بار قرآن سنائے۔ دعا فرمائیں اللہ اور بھی مسجدوں کو، مدارس کو اس ہمارے ہارورلی کے اندر خوب ترقی نصیب فرمائے، اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ بد نظری سے اللہ یہاں کے جماعت کی اور لوگوں کی اور مساجد کی، مدارس کے، علماء حفاظ کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں ختم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب الحمدللہ قرآن مکمل کے محراب ہے، یہ محراب میں صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ میں صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا، 15 منٹ لے کر اس کے بعد اور 1-2 طلبہ انشاءاللہ بچے ہیں، نعت پڑھ کر دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، دعا پڑھ لیں۔ جتنی دیر بھی ہم بیٹھیں گے اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف کا ثواب ملے۔ سب نیت کرتے ہیں نا، جب بھی ہم مسجد کو آئیں سب سے پہلے سیدھا پاؤں رکھتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کو آنا۔ جتنی دیر بھی ہم مسجد میں بیٹھیں گے کیا ہم کو کیا ڈبل ثواب ملے گا، ایک مسجد میں بیٹھنے کا ثواب، دوسرا اعتکاف کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ عزیز دوستو، وہ زمانے میں صرف مسلمان تھے، بہت الحمدللہ بہت اونچے مقام پر تھے، اور آج ہم کیا قرآن کو دور کر کے ہم بہت جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں، پریشانی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں جب بھی ثواب، بغیر سمجھے پڑھیں جب بھی ثواب، باوضو ہو کر پڑھیں جب بھی ثواب، بے وضو ہو کر پڑھیں جب بھی ثواب۔ اس کتاب کو صرف الف لام میم ایک جملہ نظر آ رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہر حرف پر کیا ہے؟ 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اب اسی کتاب کو اپنی زندگی میں ہم الحمدللہ داخل کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پورے جگہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں قرآن شروع کیا جا رہا ہے، کہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن سے پوچھا کسی نے اس قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ پھر قرآن سے پوچھا کسی نے اس کو لے کر آنے والا کون ہے؟ روح الامین، جبرائیل امین لے کر آنے والا ہے۔ پھر قرآن سے پوچھا کس نے یہ قرآن کس کے سینے پر اتارا جا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا جا رہا ہے۔ قرآن سے پھر کسی نے پوچھا یہ قرآن کس شہر میں نازل ہو رہا ہے؟
قرآن کہتا ہے بلد الامین، بلد امین میں اتر رہا ہے۔ اور قرآن سے پھر پوچھا کس نے، یہ کس مہینے میں اتر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں اتر رہا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا قرآن سے کس رات میں اتر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیل قدر میں، اور شب قدر میں اللہ نے اس قرآن کو اتارنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ عبدالآباد تک کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے، ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کتاب کو ہم پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے، ہر میدان میں ہم ناکامیاب ہوں گے۔ اس کتاب کو پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، موت تک پڑھتے رہو۔ یہ زندوں کے لیے کتاب ہے، ہم لوگوں نے افسوس کیا کر دیا، اس کتاب کو کیا کر دیا، مردوں کے لیے استعمال کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب دیکھو محرابوں میں، جلیدوں میں رکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کو کوئی پڑھنے والا ہے؟ صبح سے شام تک ہم اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں، کبھی موبائل صاف کرتے ہیں، کبھی چہرہ صاف کرتے ہیں، کبھی کپڑے صاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بازار میں کسی نے گیا، بازار میں کوئی جاتا ہے، ایک کپڑے کی تھان میں 2 ٹکڑے کرتا ہے، ایک ٹکڑے میں دسترخوان بناتا ہے اور ایک ٹکڑے میں قرآن کا جوزدان بناتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کی نسبت جس سے ہو گئی میرے بھائیوں، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی نسبت، قرآن سے جو لگا میرے بھائیوں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہی 2 ٹکڑے، ایک دسترخوان نیچے بچھایا جاتا ہے اور ایک جوزدان آنکھوں پر لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکات امت فیوض ہو، یہ ہمارے اکابرین میں سے شمار ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے، اللہ ان کے علم کو پورے عالم میں ان کے فیض کو عام فرمائے۔ میرے بھائیو، حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کعبۃ اللہ کا غلاف افضل ہے یا قرآن مجید پر جو جوزدان لپٹے ہیں، جو کیا ہے کپڑا لپٹے ہیں، وہ افضل ہے؟ حضرت نے اس کا جواب میں باقاعدہ کتاب میں تحریر فرمایا ہے کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے وہ اللہ کے گھر کو لگا ہے، اور قرآن مجید کا جو جوزدان ہے وہ خدا کے قرآن کو لگا ہے۔ میرے بھائیو، خدا کا قرآن کیا ہے؟ خدا کا قرآن میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، جب میرا دل چاہتا ہے، بات کو سمجھیے آپ، جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں وضو کرتا ہوں، مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز 2 گانا ادا کرتا ہوں، میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ جب میرا دل چاہے اللہ مجھے بات کرے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے بات کرے، میں وضو کرتا ہوں، خدا کا قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی بولی ہوئی باتیں ہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن غیر مخلوق ہے۔ میرے بھائیوں، بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مار پڑی۔ امام احمد ابن حنبل 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ہمارے 4 امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ پورا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ میرے بھائیوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے بارے میں مسئلہ لے کر کھڑے ہوئے۔ اس وقت کے جابر، اس وقت کے ظالم بادشاہوں نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو قید خانے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ پورے لوگ بولتے تھے قرآن مخلوق ہے۔ ارے میں مخلوق ہیں، آپ مخلوق ہیں، یہ دنیا کی چیزیں مخلوق ہیں، لیکن خدا کا قرآن مخلوق نہیں۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ ختم ہو جاتا ہے ایک بات۔ ارے درخت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جانور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سورج ایک دن ختم ہو جائے گا، چاند ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ تمام شجر حجر، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو خلق قرآن کے بارے میں مسئلہ کھڑا ہوا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے، نہیں، اللہ کا قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اس کو ختم نہیں ہونا ہے۔
آخرکار مارے، بہت کچھ مارے، ڈانٹے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، بکھرے موتی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے حضرت کو جو مارتے تھے لوگ بولتے تم بھی بولو قرآن مخلوق ہے کر کے، حضرت بولتے نہیں نہیں، میری جان چلی جائے، میری چمڑی ادھیڑ دی جائے، میری زبان سے حق بات نکلتی رہے گی، حق کہتا رہوں گا۔ آخرکار حضرت کو جو جس طرح بیل پر بھینس پر مارتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس سے، جو چاٹی لے کر مارتے ہیں نا، چاٹی بولتے ہیں کیا، وہ اور کوڑا لے کر، جو کوڑا مارتے ہیں وہ کوڑا لے کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے بدن پر مارتے۔ علماء نے لکھا ہے اگر یہ کوڑا لے کر جنگل کے کسی ہاتھی کو مارتے، وہ ہاتھی بلک بلک کر دم توڑ دیتا، ایسے کوڑے امام احمد ابن حنبل پر برسائے گئے۔ میرے بھائیو، جب حضرت ایک مرتبہ آخری فیصلہ تھا، جب جا رہے تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ظالم حکمران تھا، اس کے عدالت میں پہنچ رہے تھے تو ایک چور بغداد کا کہنے لگا، امام احمد ابن حنبل سنو، میری ایک چھوٹی سی بات سنو، آج تم بادشاہ کے دربار میں لے کر جا رہے ہو، آج میری ایک بات سنتے جاؤ، میں چور ہوں، بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں میں، لوگ پولیس اور تھانے میں جوتے کھائے، مار کھائے، گالی کھائے، لوگوں نے میرے صورت کو تھوکا، لیکن میں چوری نہیں چھوڑا، لوگوں کے جوتے لات مار کھائے، لیکن میں چوری نہیں چھوڑا۔ آج تم خلق قرآن کے بارے میں عدالت میں پیش کیے جا رہے ہو، آج تم قرآن کو مخلوق بول دیے، تا قیامت تک امت آپ کو بخشے گی نہیں، خدا کے سامنے صورت دکھانے کے لائق نہ بنو گے۔ میرے بھائیو، حضرت امام احمد ابن حنبل اس کی بات کو سن کر ایسے جمے رہے، بعد آپ کو بہت مارا گیا، بہت رلایا گیا، بہت تکلیف دی گئی، میرے بھائیو آپ جمے رہے، قرآن مخلوق نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے۔ آخرکار اس چور کا بعد میں حضرت شکر ادا کرتے تھے، اللہ تجھے بھی جزائے خیر دے، میں جمع رہا، مار کھایا، لیکن میں قرآن کے بارے میں فیصلہ نہیں بدلا، اگر بدل دیتا تو مجھے کرسی پر بٹھاتے، بدل دیتا لوگ منہ مانگے انعام دیتے، لیکن میں مخلوق کی طرف نہیں دیکھا، میں خالق کو راضی کرنے کے لیے رہا، مخلوق کو راضی کروں گا تو پھٹکار ملے گی، خالق کو راضی کرے تو خالق انعامات سے نوازے گا۔ آخرکار وہ چور نے کہا، حضرت جب جیسے آپ نے گئے اس وقت سے میں بھی ارادہ کر لیا، آج تک میں چوری نہیں کیا، آج تک میں نے چوری چھوڑ دیا، آپ کی استقامت کی برکت میں چوری چھوڑ دیا۔ حضرت نے کہا تمہاری استقامت کی برکت میں نے کیا کر دیا، قرآن کو مخلوق ہونے سے میں کیا کر دیا، بچا لیا۔ بہرحال عزیزو، آخرکار جو بات پہلی سنا رہے تھے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میرا دل چاہتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، قرآن کھول کر بیٹھتا ہوں، اللہ مجھے بات کرے۔ تو عزیزو، آج ایسا قرآن اور کلام مجید جس قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے، ہر میدان میں ہم کام کریں گے، کامیاب ہوں گے۔ ایک بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ عزیزو، قرآن مجید وہ لازوال کتاب ہے، اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو اترنے میں میرے بھائیو لمحے، سیکنڈ اور گھنٹے نہیں لگے، بلکہ 23 سال کی طویل مدت میں قرآن اترا، 20 پر 3 سال کی طویل مدت میں قرآن جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ آج جو سینوں میں قرآن محفوظ ہے، آج ماشاءاللہ ہمارے اس مکتب میں کبھی مسجد سہیل میں مکتب چلتا ہے، جامعہ مسجد میں مکتب چلتا ہے، محلہ مسجد میں مکتب چلتا ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر بیٹھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتلی زبان سے، بچوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے پھر بھی استاد کے سامنے آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جملہ کہتا ہے، میرے بھائیوں اللہ پاک کے بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک عذاب قبر کو ہٹائے ہیں۔ واقعات سناؤں تو لمبا اور کافی وقت ہو جائے گا۔ بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک کئیوں کو کیا کر دیا، اللہ جہنم سے بچا لیا ہے۔ ایک حضرت مولانا ہمارے مزمل صاحب تھے، ان کے اور ہے حضرت مولانا مزمل صاحب رشادی، ان کے والد تھے حضرت مولانا زکریا صاحب۔ ہاروڈلی میں کئی سیرت کے اجلاس ہوئے، حضرت کو باقاعدہ یہاں پر ہمارے ذمہ داروں نے بلایا، باقاعدہ جلسے جلوس میں آپ کے بیانات بڑے زبردست ہوتے تھے۔ آپ ہی کے بیانات کی برکت سے باقی علماء الحمدللہ اور بڑے بڑے اجلاس میں جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، یہ آپ ہی کی برکت ہے الحمدللہ۔ حضرت ایک بات کہتے تھے قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کی مجلس ہے،
کیوں میرے بھائیو؟ جتنے بھی کتابیں آسمانی نازل ہوئی وہ کتابوں کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ خلط ملط کر دیا۔ اس قرآن مجید کو بھی ختم کرنے کی بہت سازش ہوئی۔ وسیم رضوی جیسا پاکھنڈی اور اس کے علاوہ کتنے لوگ قرآن کے بارے میں ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ان کو تہس و نہس کر دیا، یا تو مرتد ہو گئے یا دنیا سے اللہ پاک ختم کر دیا ایسے ظالموں کو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، تا قیامت تک اس میں ایک زبر کی بھی کمی نہیں ہوگی، ایک پیش کی بھی کمی نہیں ہوگی، ایک نقطے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی پرنٹ میں اور پرنٹ کرنے میں کبھی نقطہ نکل جاتا ہے، حفاظ قلم اٹھاتے ہیں اور باقاعدہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ کبھی زبر چلا جاتا ہے، حفاظ کی نظر پڑتی ہے، ارے زبر یہاں پر پرنٹ کرنے والوں نے زبر کھا دیا ہے، قلم اٹھایا زبر لگا دی۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ولو بالفرض پوری دنیا میں جتنے مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، درگاہوں میں جتنے بھی قرآن مجید ہیں، پورے کو اٹھا کر نعوذ باللہ سمندر میں ڈال دو، آج بھی آواز لگاؤ، علماء حفاظ سے علماء چھلانگ لگا کر آئیں گے، قرآن کو لکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے قرآن مجید۔ تا قیامت تک یہ قرآن کو باقی رہنا بھی اور رہے گا بھی انشاءاللہ۔ بگاڑنے والوں کو، نسلوں کو اللہ بگاڑ دیا اور ختم کر دیا، لیکن قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، حضرت نے باقاعدہ ایک بات کہی ہے، تو ایک مرتبہ ایسا ہی کیا کیا، جس طرح ابھی قریب وسیم رضوی جیسے نالا کیا کر دیا، 40 پارے ہیں، 20 پارے نکال دو، جہاد کی آیتیں نکال دو، فلا پتہ نہیں کیا کیا بکواس کیا، ظالم نے مرتد ہو کر ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو ایسا ہی لوگ کیا کیا، ایک بار قرآن کو ختم کر دیں۔ ایک میٹنگ ہوئی، ایک کانفرنس ہوا لوگوں کا، انگریزوں کا۔ اب اس میں دیکھے کیا کریں گے، مسلمانوں کو ختم کرنا تو کیا کرنا، کسی نے کہا مسلمانوں کو مار دو، کسی نے کہا مسلمانوں کو بم بلاسٹ کر دو، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا در بدر کر دو، گاؤں سے باہر کر دو۔ ارے کتنے مسلمانوں کو در بدر کریں گے، کتنے مسلمانوں کو ماریں گے؟ بہرحال سب نے کہا نہیں نہیں، یہ سب چلنے کا نہیں، کوئی دوسری ترتیب سناؤ۔ ہر آدمی آتا اپنے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا۔ ان میں سے ایک بڑا جو انگریز تھا وہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ سب باتیں بیکار ہیں، میں ایک رائے دیتا ہوں، اس پر عمل کرو۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید، اس قرآن کو ختم کر ڈالو، اس قرآن کو ڈپلیکیٹ بنا ڈالو۔ کیا کرو؟ ڈپلیکیٹ بنا ڈالو۔ مسلمان خود بخود کیا ہو جائیں گے، اپنا ایمان مطلب کیا ہے وہ بدل دیں گے یا چھوڑ دیں گے۔ سب نے کہا بہت بہترین بات کہی آپ نے، ایسا کرو، اسے ڈپلیکیٹ بناتے سکون، ڈھونڈو، ملیں گے، کئی کو نہیں ملتے۔ ارے ڈھونڈنے سے سب چیزیں مل جاتے، ڈھونڈو، لوگ تلاش کرے۔ بہت دن کے بعد ایک آدمی ملا، انہیں کاتب تھا، باقاعدہ انہیں کیا کہا تھا، اسے کتابت کرنے والے کو کنڑا میں کیا کہتے ہیں، ارے آرٹسٹ بولتے ہیں نا، باقاعدہ رائٹر، باقاعدہ انہیں دیواروں پر کیا کرتا، کچھ حروف لکھتا ہے، دکانوں کے اوپر نام لکھتا ہے، ویسا رائٹر تھا۔ باقاعدہ اسے پکڑے اور اس نے کہا دیکھو بھائی، منہ مانگے انعام دیں گے ہمیں، تمہیں کتنے بھی ڈالر پوچھتے ہیں، کتنے بھی پیسے دیں، آپ لے لو، ایک ہم نا قرآن ڈپلیکیٹ بنا دو۔ ارے وتاشنا، میرے سیدھے ہاتھ کا کھیل ہے، دامے ہاتھ کا کھیل کھیلا تو اس نہ معلوم ہوتا، سو بولنے کو کرنے کو ہاں بہت فرق ہے۔ بہرحال اسے طے کر لے، تیار ہو گیا کہ آپ تمہیں منہ کھول کو کتنا بھی پوچھا ہم دے، وہ دولت لٹانے تیار ہیں۔ آخرکار تمہیں کتنے دن میں بنا کر دیں گے؟ انہیں بولا 1 مہینے میں بنا کے دیتا ہوں۔ اچھا 1 مہینہ اتنا وقت ہونا کیا؟ ہاں ذرا کام زیادہ ہے، 1 مہینے اس کے بعد۔ اچھا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، واپس آ گئے، کچھ ایڈوانس بھی دے دیے۔ دینے کے بعد وہ لوگ انتظار تھے کب ہوگا وقت، 1 مہینہ کب گزرے گا۔ آخرکار وقت ہو گیا، وہ مہینے کا تاریخ آ گئی۔ 1 تاریخ میں جا کر انہوں بینڈ باجے کے ساتھ، گانے باجے کے ساتھ کیا کرے، پورے لوگ شراب پی کو مست و مگن ہو کو سیدھا اس کے گھر کے پاس گئے۔ اب جیسے ہی گئے وہاں پر دستک دی، آواز لگائے، صاحب ریڈی ہوگا کیا ہمارا کتاب جو تمہیں وعدہ کرے تھے نا؟ بولے ہاں۔ اندر دروازہ کھولا گیا، اندر آئے، دیکھے تو کیا روم کی چابیاں دیا انہیں، پورے ادھر بازو ذرا روم، ادھر بازو ذرا روم تھے، روم کے چابیاں دیا۔ انہوں کیا سمجھا اتنی بڑی رہیں گا کتاب کر کے، روم کھول کو دیکھے کیا پورے پیپر پھاڑ کو کچرا ڈال کو ہے۔ اور ایک کمرہ کھولے، وہ بھی کمرہ کچرے سے بھرا، اور ایک کمرہ، ادھر بھی کمرے سے کچرے بھرا ہوا کمرہ، ادھر سے کمرے پورے کچرا بھرا ہوا۔ اب انہوں بولے صاحب ہمیں کتاب دیکھنے آ کر ہنسو ڈپلیکیٹ، یہ کچرے کا بھنڈار دیکھنے نہیں آئے ہیں، کارپوریشن کا کچرا دیکھنے نہیں آئے۔ وہ کہنے لگا قریب آؤ، ارے عقل کے اندھو، کس کام کرنے کے لیے چلے ہو آپ لوگ؟
کتنا بڑا قدم اٹھائے ہو تم، یاد رکھو، سامنے آؤ. جس وقت سے آپ لوگ میرے سے ڈپلیکیٹ قرآن بنانے کا وعدہ اگریمنٹ کر کے گئے ہیں، اس وقت سے بیٹھ کر میرے بھائی جملہ اور اس جملے کو غور سے سننا. وہ کاتب کہتا ہے جس وقت سے آپ مجھے پیسے دے کر ایڈوانس دے کر گئے ہیں اور اگریمنٹ کر کے گئے، اس وقت سے لے کر آج تک میں یہ سوچ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے میں کیا لکھوں، لیکن آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ پھر 6667 آیتیں اور 114 سورتیں، میں کیسا اس کو بدل کر لکھ سکتا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھو میرے بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، بدن میں بدبو پھیل رہی ہے، کپڑے میل میں اٹا ہو گئے ہیں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں. یاد رکھو اس قرآن کو بدلنے جو بھی چلا ہے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے. بہرحال عزیزو، اللہ نے ایسی کتاب ہم سب کو عطا فرمایا ہے. اس کتاب کو ہم صبح و شام پڑھتے رہیں گے، اپنے عملی زندگی میں داخل کریں گے تو اپنے خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی میں تمام اور بیٹھے ہوئے تمام حضرات کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اللہ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے. حافظ صاحب کا پھر میں آپ کیا ہے دل کی اور گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ پاک حافظ صاحب کی قربانی دینے کر یہاں ماشاءاللہ ہر مسجد میں امام الگ ہوتے ہیں، مؤذن الگ ہوتے ہیں، جاننے والے، لیکن اللہ کا شکر ہے حافظ صاحب پوری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، بخوبی نبھا رہے ہیں. مکتب بھی پڑھاتے ہیں، اذان بھی دے لیتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری خدمتیں کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. چھوٹی سی عمر میں بہت کام کر رہے ہیں، اللہ بد نظری سے حفاظت فرمائے. اللہ پاک ان کے اساتذہ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور انہی باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بس آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نعتیہ کلام سے پہلے ایک مرتبہ پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا
مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 میرے ساتھ مل کر پڑھے السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ان کے اتبار کو اعلیٰ کردار کو نرم گفتار کو ان کے اخلاق کو آمنہ مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پا
دعاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پے کرے صبر کو، بنت بوبکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ایک سو خاندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 السلام۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اب کچھ ہی ایام میں ہم ماہ مبارک سے باہر نکلنے والے ہیں، تو میری تمنا ہے کہ میں وہ کلام پڑھوں، الوداعی کلام۔ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ تیرے صدقے جو ملی ہر ایک نعمت کو سلام۔ تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں، تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں، تیرے صدقے جو ملی ہر ایک نعمت کو سلام۔ الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ تیرے صدقے جو ملی ہر ایک نعمت کو سلام۔ اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم، اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن مجید، اس مہینے کے سبھی لمحات رحمت کو سلام۔ الوداع ماہ رمضان،
تیری عظمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام۔ فتح مکہ بھی اسی رمضان المبارک کو ملی، فتح مکہ بھی اسی رمضان المبارک کو ملی۔ فاتح مکہ کے چہروں کی مسرت کو سلام، الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام۔ روزہ رکھ کر آٹا پیسے، ہاتھوں میں چھالے پڑے، روزہ رکھ کر آٹا پیسے، ہاتھوں میں چھالے پڑے، فاطمہ زہرا کے پاکی مشقت کو سلام، الوداع ماہ رمضان، بلند آواز سے پڑھے، تیری عظمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام، الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔